رہتے تھے، بہت امیر آدمی، لیکن بستی والے ان سے راضی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے بڑی دولت اللہ نے دی ہے، کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، فلاں ہے، کبھی انہوں نے کوئی دیگ نہیں پکوائی، کبھی غریبوں میں تقسیم نہیں کیا، کبھی کسی کو کپڑے نہیں پہنائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بس دنیا کے سب سے بڑے بخیل اور سب سے بڑے کنجوس آدمی یہ۔ لیکن ایک عجیب اتفاق یہ تھا کہ اس بستی میں رہنے والے جتنے بھی تاجر طبقہ تھا، کوئی دودھ والا، کوئی گوشت والا، کوئی کپڑوں والا، کوئی سبزی والا، ان کے پاس اگر بستی کا کوئی غریب جاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ آج تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میری طاقت نہیں ہے، تو وہ کہے کوئی بات نہیں، ہم آپ کو دے دیتے۔ دودھ لے کے آ جاتے تھے، گوشت لے کے آ جاتے تھے، کپڑے لے کے آ جاتے تھے، سبزیاں لے کے آ جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بستی کا امیر آدمی انتقال کر گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو دوسرے تیسرے دن بستی کے غربا دودھ والے کے پاس جا کے جی ہمیں کوئی دودھ دے دیں، انہوں نے کہا جی بات ختم ہو گئی، نہیں ملے گا۔ کپڑے والے کے پاس کوئی کپڑا نہیں ملے گا، گوشت والے کے پاس کوئی دکاندار کچھ دے ہی نہیں رہا۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی آپ اس سے پہلے تو ہمیں سب کچھ دے دیتے تھے۔ تو سب نے یہ کہا کہ ہم اپنے پاس سے نہیں دیتے تھے، وہ تمہاری بستی میں جو امیر آدمی تھا، کروڑپتی آدمی تھا، جس کو تم بخیل سمجھتے تھے، اس نے ہمیں کہا ہوا تھا کہ جو کوئی آدمی آپ کی دکان کے اوپر چیز لینے کے لیے آئے اس کو محروم نہیں کرنا، اس کو دے دینا ہے۔ ایک مہینے کے بعد مجھے بتانا ہے، میں اس کا بل ادا کر لوں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بدگمانی کی بنیاد پر وہ آدمی جو اس بستی میں سب سے زیادہ سخی تھا، لوگ اس کو بخیل سمجھتے تھے، لوگ اس کو کنجوس سمجھتے تھے، لیکن جب انتقال ہوا تو پھر پتہ چلا کہ وہ اللہ کے کتنے قریب تھا، اللہ کی مخلوق کا کتنا خدمتگار تھا۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ جیتے جی ہوتی نہیں کچھ بھی قدر انسان کی، جیتے جی ہوتی نہیں کچھ بھی قدر انسان کی، یاد آتی ہیں وفائیں اس کے مر جانے کے بعد، یاد آتی ہیں وفائیں اس کے مر جانے کے بعد۔ انسان دیکھتا کچھ اور ہے، اصل میں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک مصنف کی کتاب کسی نے کھولی، اور آج کا سب سے بڑا فتنوں میں یہ چل رہا ہے کہ اکابرین کی کتابوں کو لوگ نہیں سمجھتے اور ان کی کتابوں سے ان کے خلاف بدگمانی پھیلا رہے۔ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، علماء کرام، صحابہ کرام، محدثین، مفسرین، ان کی کتابوں کو ہمارے جیسا عالم نہیں سمجھ سکتا جب تک کسی عالم سے جا کے نہیں پڑھے گا۔ جب عالم نہیں سمجھ سکتا تو پبلک کا عام آدمی کیا سمجھے گا؟ کم علمی کی بنیاد پر کوئی کتاب پڑھ کے جملے کو الٹ پلٹ کر دیتے۔ ایک آدمی نے ایک کتاب کھولی اور پڑھا کہ حجاج کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتے نازل کرتے ہیں اور اس کی بخشش کا فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ پڑھ رہا ہے اور پڑھتے ہی بس اس نے کہا ہاں مجھے بات مل گئی۔ بعض لوگ تو عیب کو ایسے تلاش کرتے ہیں، ایسے تلاش کرتے ہیں جیسے گندگی کی مکھی گندگی کو تلاش کرتی ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ نے فرمایا کہ اول تو آدمی کو مکھی بننا ہی نہیں چاہیے، اور اگر مکھی بنتے ہی ہو تو شہد کی مکھی بنو جو پھولوں سے رس نچوڑ کے تمہارے لیے شہد تیار کرتی ہے۔ اگر بننا یہ شہد کی مکھی بنو، گندگی کی مکھی نہ بنو۔ لوگ گندگی کی مکھیاں بن کر اس جگہ جا کے بیٹھتے ہیں جہاں ان کو کوئی خامی نظر آ جائے، اور پھر لوگوں کے اندر بدگمانی، ڈنڈورا پیٹنا شروع۔ دیکھو فلاں کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، فلاں کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، یہ کیا اس کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے؟ حجاج بن یوسف تو بڑا ظالم آدمی تھا، اس نے سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا ہے، بے گناہ شہید کیا ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حجاج کے لیے اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کے لیے اللہ کی بخشش کا پروانہ۔ جب وہ کتاب لائی گئی، کتاب کھولی گئی اور اس کو پڑھا گیا تو وہ تو جملہ ہی کچھ اور، اس کی مراد ہی کچھ اور۔ اس نے یہ لکھا ہوا تھا حجاج نہیں تھا، حجاج تھا۔ حجاج حاجی کی جمع ہے،
حاجی ایک حاجی، حجاج بہت سارے۔ اس نے لکھا ہوا تھا کہ حجاج کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتے نازل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا پیغام سنایا ہے، اور اس نے حجاج کو حجاج بن یوسف بنایا اور لوگوں میں تشہیر کر دی۔ یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا۔ دین نے یہ تعلیم دی ہے کہ کبھی بھی جب کسی کی بات سے زبان سے بات نکلے، اس کا مفہوم اس سے سمجھنے کے بجائے کسی اور سے نہ سمجھیں اور اپنی طرف سے متعین نہ کریں۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کوئی آدمی کھڑا ہو کے یہ اعلان کر رہا ہے، کیا اعلان؟ یہ بار بار رپیٹ کر رہا ہے، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی۔ یہ کون سا فقرہ ہے؟ یہ قرآن حکیم کے اندر وہ فقرہ ہے، وہ جملہ ہے جو اللہ نے بتایا کہ فرعون نے کہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ فرماتے ہیں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر یہ کھڑا ہو کے انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، مجھے پہاڑ کے دامن میں آواز آ رہی ہے، اور اگر کوئی آ کر مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو میں اس کو یہ کہوں گا یہ قرآن حکیم کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے، یہ قرآن حکیم کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو میں جب تک میں اس سے نہ پوچھوں کہ تیرے کہنے کا مطلب کیا ہے، میں اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دوں کہ وہ فرعون والی آیت دہرا رہا ہے۔ اتنی نحوست ہے بدگمانی میں، اتنی نحوست ہے، آپ حیران ہوں گے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے کتنے بڑے ولی ہیں، کتنے بڑے ولی ہیں۔ فرماتے ایک آدمی سے بدگمانی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تہجد کی توفیق چھین لی، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، فرماتے ہیں میں ہر دن روتا تھا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، لیکن رونے کے باوجود اللہ سحری کے وقت مجھ پہ نیند طاری کر دیتا تھا۔ نیند تو اللہ کے کنٹرول میں ہے نا، وہ جب طاری کرتا ہے تو کون جاگ سکتا ہے؟ نہ اپنی مرضی سے کوئی سو سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی جاگ سکتا ہے۔ ہر دن رو رو کے اللہ سے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ فرمایا عین سحری کے وقت نیند طاری ہو جاتی، فرض نماز کا وقت ہوتا جاگ جاتا، تہجد قضا۔ اور اس کا میں اور آپ نہیں اندازہ کر سکتے، جب نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی تہجد قضا ہوتی ہے تو ان کی دنیا لٹ جاتی ہے، ان کی دل کی کائنات ہل جاتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ آج کے دکاندار کا اگر 1 ارب نقصان ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ 1 ارب نقصان ہو گیا، لیکن تہجد پڑھنے والے اللہ کے ولی کو پتہ ہے کہ ایک دن کی تہجد اگر میری گئی تو میرا کتنا نقصان ہوا ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے تلملا رہے ہیں اور بچوں کی طرح رو رہے ہیں۔ 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں، 4 مہینے نہیں، 5 مہینے تک مسلسل روتے رہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری حالت عجیب بن گئی جب مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، اگر اس حال میں میرا انتقال ہو گیا تو میرا بنے گا کیا؟ اس حال میں اگر میرا انتقال ہو گیا تو میرا بنے گا کیا؟ 5 مہینے تک تہجد کی توفیق چھین لی اللہ نے، اور 5 مہینے کے بعد پھر اللہ نے جگایا۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ بدگمانی کیا تھی؟ فرمایا مسجد کے صحن سے گزر رہا تھا تو ایک سائیڈ پہ بیٹھا ایک نمازی رو رو کے اللہ سے دعا کر رہا تھا، رو رو کے اللہ سے دعا کر رہا تھا، تو بے پرواہی کے عالم میں بے ساختہ میری زبان سے یہ بات نکل گئی کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ بس اتنا سا جملہ ہے، اور نحوست دیکھیں کتنی بڑی۔ ایک بدگمانی سے پھر آگے گناہ کون سے پیدا ہوتے ہیں؟ بدگمانی سے آگے تجسس، جاسوسی گناہ ہے۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، آگے غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ غیبت سے آگے انسان وہ گناہ کرتا ہے کہ جس گناہ سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ اللہ کا قول نہیں ہے، اللہ نے نقل کیا ہے لقمان علیہ السلام کا قول۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ شرک بڑا گناہ نہیں ہے، شرک ظلم عظیم ہے، دوسرے مقام پر اس کو ظلم کہا گیا ہے، لیکن بہتان اور افطرا وہ گناہ ہے کہ جس کو 5 مرتبہ اللہ نے سورتوں میں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اللہ کی ذات پر بہتان جو انسان باندھتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ سورہ انعام میں 3 مرتبہ، سورہ کہف میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کوئی ہو سکتا ہے؟ کس سے پیدا ہوتا ہے یہ گناہ؟ بدگمانی سے، آگے تجسس جاسوسی، تجسس سے آگے غیبت، غیبت سے اگلا نشانہ بہتان ہوتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، فرمایا جو پاک دامن معصوم عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی پر اللہ کی ان پر لعنت برستی رہتی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے امتی نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ زمین اور آسمان بہت بھاری ہیں، کسی نے تولا نہیں ہے، اس سے بھاری چیز بھی کوئی دنیا کے اندر موجود ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہے اس سے بھاری چیز۔ اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا کسی بے گناہ انسان پر بہتان باندھ، بے گناہ انسان پر بہتان باندھ، اور بہتان اس بے سے بدگمانی کی بے سے دوسری بے پیدا ہوتی ہے بہتان والی۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں، فرمایا زبان کی طرف سے جانے والا زہر جب انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو ایک انسان کی جان جاتی ہے، لیکن بدگمانی جب کانوں سے اترتی ہے، دماغ میں جاتی ہے، تو رشتوں کے رشتے تباہ ہو جاتے ہیں، گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ بدگمانی کی بنیاد پر دوست سے دور، بیوی خامند سے دور، خامند بیوی سے دور، پڑوسی سے دور، مسلمان سے دور، انسان سے دور، جو تباہی، بربادی اور ہلاکت بدگمانی کرتی ہے اور تباہی کے دروازے کھولتی ہے، وہ بہت کم اور گناہ کھولتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مہلک ترین گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔